میں آپ کو اس بات کو بڑھاتے ہوئے ایک ذکر کر دوں. وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک پروجیکٹ ملا سعودی عرب کے اندر, جس میں کہ پاکستان کی جو ایک کمپنی تھی اس کو بھی کچھ گھر مل گئے کہ آپ بنائیں. تو وہ اپنی لیبر ساری لے کر یہاں سے گئے اور وہاں گئے. تو وہاں پہ رمضان آ گیا, تو وہاں جہاں لیبر کے ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے تھے تو انہوں نے استقبال رمضان میں وہاں پہ تراویح کا انتظام کر لیا. لیکن ان ممالک کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ تراویح اسٹیٹ کی اپروول کے بغیر نہیں کرا سکتا. ظاہر ہے ایسا ہی ہے نا. آپ امامت جو ہے وہ اسٹیٹ کے اپروول سے کرائیں گے, یعنی کہ جو مجمع ہے اس پہ اسٹیٹ کا کنٹرول ہوتا ہے. ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتا یہ الگ بحث ہے. تو وہاں پہ وہ جو ہمارے ہاں بھی تو نہیں ہوتا, جہاں پہ آنے والا جو شخص تھا اس کو 3-4 دن لیٹ ہو گیا وہ. تو ہم نے وہاں پہ ایک مقامی جو حافظ تھا اس کو کھڑا کر دیا کہ تم تراویح کراؤ. تو ایک دن وہ تراویح کر رہے تھے, تو وہ جو آنے والے مہمان تھے جو کہ اسٹیٹ سے اپرووڈ حافظ صاحب تھے وہ آگے اور تراویح میں شامل ہو گئے. جب تراویح ختم ہو گئی نا تو حافظ صاحب نے جا کے ہمارے امام صاحب سے کہا, انہوں نے کہا تم نے قرآن کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے. اتنی سخت زبان کسی. اب یہ اس بات پہ حافظ صاحب یقین کریں کہ وہ شخص جو تھا وہ آگے سے پتہ ہے کیا کہتا ہے انہیں, وہ کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو. یہ اس کو کہتا ہے قرآن کی تم تلاوت کر رہے تھے تو تمہیں میری زبان کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی. اس نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی, تو متراجم کو بلایا جائے. اس نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے کھیل تماشا. اس نے کہا میں نے کیا کھیل تماشا کیا. اس نے کہا یہ طریقہ بتایا نبی پاک نے قرآن پڑھنے کا. یہ تم نے گھوڑے کی جو دوڑ لگائی ہوئی ہے اس کو جو پڑھنے کا ادب ہے اس کو اپنی خاطر میں رکھنا جو ہے یہ بڑا اہم ہے. حضور اقدس ذخیرہ اندوزی رمضان, آج کی جو قیمتیں آپ پتہ کریں نا کسی جگہ سے بھی, یقین کیجئے میں نے کل کی بات ہے یہ, کل میں نے صبح کھجوریں لینی تھی تو میں خاص طور پہ کھجوریں لینے گیا. نہ اجوا تھیں نہ وہ امبر تھیں, وہ ملتان کی یا سندھ کی عام کھجوریں تھیں. وہ کھجوریں میں نے چند دن پہلے جو تھے وہ 480 روپے پر کلو خریدی تھیں. کل میں نے یعنی کہ چاند رات رمضان کی جو تھی وہاں پہ جو قیمت تھی وہ 750 سے 850 روپے تھی. اب شیاطین بند ہیں, رحمت خداوند جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے, اور ہمارے اندر کا وہ کیا نام بتائے کرین جو ہے وہ باز نہیں آ رہا. یہ کرین کو قابو کیسے کرنا ہے بلال بھائی؟ اصل میں نا احساس ختم ہو چکا ہے, جو کرین کا کہ میرا ساری انسانیت کا ہی احساس ختم ہو چکا ہے. آج میں نے انہوں نے تو سارا الزام کرین پہ ڈالا ہے نا. وہ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نا کہ یہ جو مہینہ ہے غم خواری کا مہینہ ہے, تو غم خواری یعنی دیکھیں آج ہم اگر روزے کے ساتھ ہیں تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے, پیاس کیا چیز ہے. تو یہ ہمیں اسی بات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تمہیں تمہارے اندر انسانیت بیدار ہونی چاہیے. آج انسانیت بیدار نہیں ہے. سید بھائی نہیں ہو رہا, ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. مجھے اپنی بھوک کا احساس ہو رہا ہے. مجھے آپ کی بھوک کا احساس ہوتا تو آج معاشرہ مختلف ہوتا. حضور اقدس کیسی بات میں کر رہا ہوں کہ مجھے لوگوں کی بھوک کا, یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے, اس کے اوپر اگر آپ توجہ دیں گے نا کہ ہمدردی اور غمخواری, انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری. اپنے لیے تو بلال بھائی جانور دکان پہ مانگنے آتا ہے سامان اس سے نہیں کرنی. انسان وہی ہے جو انسانوں مانگنے آتا ہے, انسان وہی جو انسانوں کے لیے جیتا ہے. اپنے لیے تو جانور جیتے ہیں. یہ تو ایک کام ہو گیا نا بڑا اعلیٰ نسل کا جو کہ ایکسپیکٹیشن ہے. لیکن یہ کرین جو ہے اس کے فتنے کو میں نے روکنا ہے. میں تو کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ برا کام کر رہے ہیں. میں نے تو حافظ صاحب کی بات کو پکڑ لیا. وہ کہتے ہیں جی یہ کرین احساس جو کہ قبر میں بھی کم وقت جائے گا جب تک وہ سوال ہو رہے ہوں گے. اب کرین کو یا تو میں مارا, اس پہ کوئی میں کلام پڑھوں یا اس سے میں کیا کروں. آخر رمضان میں شیطان بند ہے, کرین کھلا ہے, اور میں روزہ رکھ رہا ہوں جو حلال ہے. میں کسی حرام کام سے باز نہیں آ رہا, بلکہ میں حرام کام جو سال میں نہیں کرتا وہ بھی اس مہینے میں کر رہا ہوں. ذخیرہ اندوزی بلال بھائی یہی تو جزا ہے, یہی تو سزا ہے, یہی تو امتحان ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات دیے ہیں, اس کو بتا دیا. جیسے ابھی کرین کا اختیار میرے پاس ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کے 2 راستے ہیں, ایک صراط مستقیم ہے, ایک ضلال مبین ہے. یہ آپ کا اختیار آپ کے ساتھ کرین کا اختیار میرے پاس ہے. بالکل آپ جس راستے پر جائیں اس کو ریجیکٹ کریں. آپ جس کرین کو ریجیکٹ کرنے کا وظیفہ میں کیسے کروں؟ دیکھیں وظیفہ وہی احساس ہے. میں آپ کو وظیفہ کوئی احساس پیدا ہی نہیں ہو رہا. 76 سال ہو گئے. انسان کو احساس اسی وقت پیدا ہوگا جب ہمیں
احساس اسی وقت پیدا ہوگا جب ہمیں جو حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، آج ہم موت کی تو نفرت ہے، آج مال کی محبت اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے، جواب دے کا احساس ختم ہو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے، ہر انسان نے دینا ہے، ہم نے ہر ایک نے دینا ہے۔ حافظ جی آپ نے دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس میں بڑی اچھی امید ہے کہ ہم سے جواب دہی ہونی نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بے حساب انشاءاللہ پاس کر دینا ہے۔